الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، آج کی اس مبارک گھڑی میں میں آپ حضرات کے سامنے وطر کی نماز کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، وطر کی نماز ان اہم ترین اور عظیم ترین عبادات میں سے ایک ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت برتی، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، اور اس قدر اہتمام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ہوں یا حضر کی حالت میں ہوں، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ادا کرتے تھے، اور اس نماز کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زادکم صلاۃ فحافظوا علیہا وہی الوتر، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک اور نماز عطا کی ہے، تم اس پر مداومت برتو، اور وہ وطر کی نماز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خود اس کا اہتمام کیا، وہیں ہم اور آپ کو بھی اس چیز کا حکم دیا کہ ہم اس نماز کی حفاظت کریں، اس نماز پر مداومت برتیں، اس کو ادا کرتے رہیں۔ بلکہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، ان اللہ امدکم بصلاۃ وہی خیر لکم من حمر النعم، قلنا ما ہی یا رسول اللہ، قال الوتر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو ایک اور نماز دی ہے، عطا کی ہے، اور وہ نماز سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، کہ قیمتی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نماز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز وطر کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو اس چیز سے ڈرایا کہ لوگ اس میں کوتاہی برتیں، غفلت برتیں۔ جو لوگ اس سلسلے میں وطر کی نماز کو ادا کرنے کے تعلق سے کوتاہی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یؤتر فلیس منا، کہ جو آدمی وطر کی نماز ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان احادیث کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان کی روشنی میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نماز کا حکم کیا ہے۔ کیا یہ نماز فرض ہے، واجب ہے، یا سنت ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ چیز واجب ہے، لیکن ان کے ہاں واجب کا درجہ فرض سے کمتر ہوتا ہے۔ جمہور علماء نے جب اس کو سنت مؤکدہ کہا، اور اسی پر چاہے وہ شافعی مسلک کے لوگ ہوں یا حنابلہ ہوں یا مالکیہ ہوں، جب ان لوگوں نے اس کو سنت مؤکدہ کہا تو وہیں اس چیز کی تاکید بھی کی کہ اس نماز کی اہمیت کم نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی وطر کی نماز ادا نہیں کرتا، جان بوجھ کر کے وطر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی برا آدمی ہے، اور اس آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے فرمایا کہ خود اس چیز کا اہتمام کیا سفر اور حضر کی حالت میں، اور ہم اور آپ کو بھی اس نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس نماز کا وقت کیا ہے؟ وطر کی نماز کب ادا کی جائے؟ وطر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان سے پہلے تک ہے، اور بہتر وقت اس کا یہ ہے کہ اس نماز کو رات کے آخری پہر میں فجر کی اذان سے پہلے جو رات کا تہائی حصہ بچتا ہے،
اس حصے میں اس نماز کو ادا کیا جائے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر انسان کو یہ خدشہ ہو کہ وہ انسان سو جائے گا، بیدار نہیں ہو سکے گا، تو وہ انسان اس کو عشاء کی نماز کے بعد ہی یا جب بھی اس کو بہتر ہو، عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی اذان کے بیچ میں وہ انسان اس نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، یہاں ایک مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے عشاء کی نماز کے بعد میں وتر کی نماز ادا کر لی اور رات میں اس کا ارادہ یہ ہوا کہ وہ آدمی بیدار ہو کر کے اور پھر تہجد کی نماز ادا کرے، قیام اللیل ادا کرے، تو کیا وہ آدمی قیام اللیل کے بعد میں یا تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ وتر پڑھے گا؟ میرے اسلامی بھائیو، اس کو دوبارہ وتر ادا نہیں کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وترانی فی لیلۃ، ایک رات کے اندر دو وتر نہیں ہے۔ تو اگر کسی انسان نے رات کے اولے وقت میں عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر کی نماز پڑھ لی اور وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے یا نفلی نمازیں ادا کرے، قیام اللیل کرے، تو وہ انسان تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے، قیام اللیل کر سکتا ہے، نفلی نمازیں ادا کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو وتر کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس سے وتر کی نماز چھوٹ جائے اور فجر کی اذان ہو جائے، وہ انسان وتر کی نماز کو ادا نہیں کر پایا، تو وہ انسان کیا کرے؟ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو نقل کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غلبه نوم او وجع عن قیام اللیل صلی من النہار 12 رکعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نیند کا غلبہ ہو جاتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز رات میں ادا نہیں کر پاتے، تو پھر دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعات ادا کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر 11 رکعات نماز ادا کرتے تھے، اس لیے وتر کے چھوٹنے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جفت کر کے، یعنی شفع جس کو بولتے ہیں، 12 رکعت ادا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں علماء نے یہ کہا کہ اگر کسی انسان کی وتر کی نماز چھوٹ جائے، تو اگر انسان رات میں وتر کی نماز 1 رکعت پڑھتا ہے تو وہ طاق یعنی وتر 1 رکعت نہیں پڑھے گا، بلکہ اس کو جفت کر کے یعنی 2 رکعت ادا کرے گا۔ اگر کوئی انسان 3 رکعت رات میں وتر کی نماز ادا کرتا ہے تو دن میں وہ اس کو جفت کر کے پھر 4 رکعت ادا کرے گا، یا اگر کوئی انسان 5 رکعت ادا کرتا ہے تو پھر دن میں وہ انسان اس نماز کو 6 رکعت ادا کرے گا، یعنی طاق نماز نہیں ادا کرے گا۔ 7 پڑھتا ہے تو پھر دن میں 8 رکعت پڑھے گا، 9 پڑھتا ہے تو دن میں 10 رکعت پڑھے گا، یا اگر 11 پڑھتا ہے تو پھر انسان اس کو دن میں 12 رکعت ادا کرے گا۔ یعنی طاق نماز نہیں ادا کرے گا، بلکہ وہ چھوٹی ہوئی وتر نماز وہ دن کے اندر جفت بنا کر کے اس کو 1 رکعت کو 2 رکعت کر دے گا، 3 رکعت پڑھتا ہے تو 4 رکعت کر دے گا۔ اس طرح سے وہ انسان اس نماز کو ادا کرے گا۔ میرے اسلامی بھائیو، وتر کی نماز کل کتنی رکعتیں ہیں؟ وتر کی نماز کم سے کم 1 رکعت ہے، اور اس کے بعد انسان 3 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 5 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 7 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 9 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 11 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، یا اس سے زیادہ بھی 13 15 کر کے جو بھی انسان پڑھنا چاہے انسان پڑھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں گنجائش ہے، انسان جتنی رکعت ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے، تاکہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ وتر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وتر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان 1 رکعت وتر ادا کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی پریشانی نہیں، انسان 1 رکعت پڑھے گا، پھر اس کے بعد سلام تشہد اور سلام پھیر دے گا۔ لیکن اگر انسان 3 رکعت نماز ادا کرتا ہے وتر کی نماز، اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 1 رکعت وتر کی نماز جائز نہیں ہے، احناف کے ہاں ایک چیز ہے، لیکن جمہور علماء کا کہنا ہے کہ وتر کی نماز 1 رکعت جائز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اور پھر اس کو 1 رکعت کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر بناتے تھے، طاق بناتے تھے۔ تو وتر کی نماز 1 رکعت بھی جائز ہے۔ اگر کوئی انسان 3 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو 2 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے پہلے، پھر 2 رکعت پڑھ کر کے تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، سلام پھیرتے تھے،
پھر تیسری رکعت ادا کرتے تھے اور تشہد پڑھتے تھے، سلام پھیرتے تھے، یعنی 2 تشہد اور 2 سلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت ادا کرتے تھے وطر کی نماز۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ تینوں رکعتیں ایک ساتھ ادا کی جائیں، سردن ادا کی جائیں، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں انسان تشہد کے لیے نہ بیٹھے بلکہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، تیسری رکعت پڑھنے کے بعد میں انسان تشہد کے لیے بیٹھے اور پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے، یعنی تینوں رکعتیں ایک تشہد اور ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ کیونکہ یہ نماز 3 رکعت ہے اور مغرب کی نماز بھی 3 رکعت ہے، اس لیے اگر انسان 2 رکعتوں کے بعد میں تشہد کے لیے بیٹھے گا اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ نماز مغرب سے مشابہ ہو جائے گی، اور وطر کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے مشابہ ادا کرنے سے منع کیا، یعنی اس کی مشابہت مغرب کی نماز سے نہیں ہونی چاہیے، مغرب کی نماز جیسی وطر کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ تو 2 طریقے ہیں، 2 سلام 2 تشہد اور 2 سلام کے ساتھ 3 رکعت ادا کر سکتے ہیں، یا تینوں رکعت ایک ہی تشہد اور ایک سلام کے ساتھ آپ ادا کریں، یہ 3 رکعت ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر آپ 5 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں یا 7 رکعت ادا کر رہے ہیں وطر کی نماز، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ 5 رکعت ایک ساتھ ادا کی جائے، یعنی اخیر میں آخری تشہد ہو، ایک تشہد اور ایک سلام، 5 رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لی جائیں، اور اخیر میں آخری رکعت پڑھنے کے بعد انسان تشہد کے لیے بیٹھے اور پھر سلام پھیر دے۔ اسی طریقے سے 7 رکعت کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ انسان 7 رکعت لگاتار پڑھے، بیچ میں تشہد کے لیے نہ بیٹھے، 7 رکعت پڑھنے کے بعد میں انسان تشہد کے لیے بیٹھے اور تشہد پڑھے، سلام پھیر دے، یعنی اگر 5 یا 7 پڑھ رہے ہیں تو 5 رکعت ایک تشہد ایک سلام، یا 7 رکعت ادا کر رہے ہیں تو 7 رکعت ایک تشہد اور ایک سلام کے ساتھ ادا کریں۔ اگر آپ 9 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں وطر کی نماز، تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھنے کے بعد میں تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، اور تشہد پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ کھڑے ہو جاتے تھے اور 9ویں رکعت پوری کرتے تھے، پھر 9ویں رکعت پوری کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، تشہد پڑھتے تھے اور پھر سلام پھیرتے تھے۔ تو اس طرح سے 9 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے، اور 9 رکعت پڑھنے کے بعد میں، یعنی 9 رکعت وطر پڑھنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 رکعت پڑھتے تھے جو نفلی نماز ہی ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی نماز گویا کی یا رات کی نماز جو ہے وہ 11 رکعت ہو جاتی تھی۔ تو یہ وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ سب سے زیادہ سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ 3 رکعت کے تعلق سے، اور جیسا کہ میں نے کہا 3 رکعت اگر آپ کو پڑھنا ہے تو 2 تشہد 2 سلام کے ساتھ، یا ایک تشہد اور ایک سلام کے ساتھ آپ اس کو ادا کریں، آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیو، یہ وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد وطر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا مستحب ہے، لیکن جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ اس دعا پر، دعائے قنوت پر مداومت برتی نہ جائے، ہر ہمیشہ اس کو نہ پڑھا جائے، بلکہ کبھی اس کو پڑھا جائے اور کبھی اس کو چھوڑ دیا جائے۔ دعائے قنوت کب پڑھا جائے؟ دعائے قنوت آپ رکوع سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی قیام کی حالت میں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اسی طریقے سے دعائے قنوت کے وقت ہاتھ اٹھانا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا جائے یا بلا ہاتھ اٹھائے دعا کیا جائے، تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں اور بلا ہاتھ اٹھائے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ نماز وطر کے کچھ احکام تھے جن کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو اس نماز کی اہمیت کو سمجھنے، اس کا اہتمام کرنے اور اس کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اس نماز پر مداومت برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔